السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبیدہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ورم کائزان بائی عریشہ پارٹ 15۔ رات نہ جانے کون سی پل اس کی آنکھ کھلی تو کائزان نے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو تقریباً 4 بجے کے آس پاس کا وقت دکھا رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اس کی باہوں میں کہیں نیندوں میں اتر جائے گی اور اسے پتا بھی نہیں چلے گا۔ باہر جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی لیکن کافی اونچائی پر تھی تو اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن یہ جنگل کافی خطرناک محسوس ہوتا تھا۔ پہاڑی سے بہت اونچائی پر یہ ہوٹل بنایا گیا تھا۔ اس طرف صرف ایک ہی سڑک آتی تھی اور جنگل انتہائی گہرا تھا۔ اسی جنگل میں شاید وہ لوگ انہیں باقی ساری انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے تھے۔ وہ تو بس میگزین میں یہ سب کچھ دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی کہ اسے یہ جگہ دیکھنی ہے، لیکن اسے امید نہ تھی کہ کائزان اسے یہاں تک لے آئے گا۔ کبھی کبھی اسے کائزان پر بڑا پیار آتا تھا۔ وہ کیسے اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، کیسے اس کی ہر بات کو خاموشی سے مان جاتا تھا، کیسے بنا کوئی شکوہ گلا کیے وہ اس پہ اپنی محبت لٹائے جا رہا تھا۔ شاید وہ خطرناک تھا، بہت خطرناک انسان تھا لوگوں کے لیے، لیکن اس کے لیے وہ ایک عام سا انسان تھا، محبت کرنے والا، چاہنے والا، ہر وقت اس سے اپنے قریب رکھنے والا۔ اس نے اپنی کمر پہ رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا حال کر دیا تھا اس نے اپنے اس ہاتھ کا، صرف اس لیے کیونکہ اس ہاتھ سے اس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اسے مارا تھا۔ بے شک غلطی اس کی تھی اور وہ اپنی غلطی کو قبول بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، پر وقت نے اسے برا بنا دیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ زیادہ دن یہ سب کچھ برا نہیں رہے گا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہتی۔ جب اچانک کائزان کی آنکھ کھلی تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ کائزان نے بھی نیند میں یہ حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ خود حیران تھی اپنی اس حرکت پر۔ وہ خود بھی شرما کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی، جبکہ کائزان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اٹھ جاؤ جان، کتنا سونا ہے؟ میں نے ہوٹل والوں سے بات کر لی ہے، ہم دونوں نے چلنا ہے۔ ہمارے لیے جہاز کی بکنگ بھی کروا دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ تقریباً 4-5 لوگوں کی مزید ٹیم بھی ہے۔ وہ لوگ بھی یہی کام کرنے والے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ جلدی چلو، وہ اسے جگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہے کہ میں یہ نہیں کرتی کیونکہ میرے پردے کا مسئلہ بن جائے گا نا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی، تو پھر یہ میں شاید نہ کر پاؤں۔ ہم پھر کبھی کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ وہ ساری رات لگا کر ایک بہترین بہانہ ڈھونڈ چکی تھی۔ کائزان نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ بیبی ڈال، وہاں پر صرف میں رہوں گا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی نہیں۔ ہمارا سسٹم تھوڑا الگ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ٹیم کا ممبر ہوگا، لیکن میں نے ہوٹل والوں کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی ممبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی کسی دوسرے شخص پر یقین کرنے سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مجھ پر یقین کرنا آسان ہوگا۔ تمہارے ساتھ میں رہوں گا، وہاں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا جلدی جلدی تیار ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی سانسیں خشک ہونے لگی تھی، مطلب موت کا وقت بہت قریب آ رہا تھا۔ اسے خوف سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کائزان، اونچائی کتنی ہوگی؟ میرا مطلب ہے اگر بہت زیادہ اونچا ہے تو میں نہیں کروں گی، اونچائی سے نا میرا سر گھومنے لگتا ہے۔ اس نے ایک اور بہانہ بنایا تھا۔ اونچائی زیادہ نہیں ہے، صرف 1000 فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ میں نے پہلے ہی انہیں منع کر دیا ہے کہ میری بیوی اونچائی سے ذرا خوف کھاتی ہے، تو ہم 4000 فٹ سے چھلانگ نہیں لگائیں گے، 1000 ہی بہت ہے۔ ہم نے تو صرف اپنا ایڈونچر پورا کرنا ہے نا۔ چلو اب مزید باتیں نہیں کرتے، جلدی جلدی کرتے ہیں۔ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے کیوں فضول میں انہیں انتظار کروانا۔ وہ اسے زبردستی واش روم کی طرف بھیج رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے کائزان سے کہا تھا کہ اسے یہ کام کرنا ہے، اسے نہیں کرنا تھا۔ یہ سب کچھ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی، لیکن اب وہ یہ بات اسے کیسے بتاتی؟ وہ تو بضد تھا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے میں۔ میری جان بچ گئی نا اللہ جی! تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں زندگی میں کبھی ایسا پنگا دوبارہ نہیں لوں گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی تھی، لیکن آج تو شاید صرف کائزان کی ہی دعائیں قبول ہونی تھیں۔
ہائے اللہ، یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں قائزان، مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں کیا سوچ رہی تھی، ہم پھر کبھی کریں گے نا؟ وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے بولی۔ پھر کبھی کیوں کریں گے جانو، ہم تو ابھی کریں گے، آج کریں گے، اسی وقت کریں گے، ہم کیا کسی سے ڈرتے ہیں؟ چلو، تمہیں بالکل بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ ڈر سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہزار بار نانا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ یہاں تک آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کو گناہ ملے گا، آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو آپ زبردستی کر رہے ہیں، اللہ پاک اس چیز کا گناہ دیتا ہے۔ اس نے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ جانو، اللہ پاک نا مجھے اور بھی بہت ساری چیزوں کے گناہ دیں گے، مجھے بلکہ مجھے شاید جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے، لیکن تم چلواؤ، میں دنیا میں ہی چلو آؤ، میں دنیا میں ہی تمہارے ساتھ جنت کے مزے لوں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے نظر آتے جیٹ کے پاس لے کر آیا تھا، جو بہت بڑا تھا اور اس میں کافی سارے لوگ سوار تھے۔ اس نے اس پائلٹ کو نیچے آنے کا اشارہ کیا، جو فوراً اس کی بات مان کر نیچے آیا تھا۔ پھر اس نے اس سے کوئی بات کی تو پائلٹ نے سامنے دوسرے چھوٹے جیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو جانے من، تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، تمہیں اپنے پردے کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم الگ جیٹ میں جائیں گے، وہاں صرف ایک ہی آفیسر ہمارے ساتھ ہے جو کہ فیمیل ہے۔ وہ اسے بے فکر کرتا ہوا اپنے ساتھ لا رہا تھا، جبکہ وہ بس کسی بھی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن قائزان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانا آسان تھوڑی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی قائزان سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش نہیں کرے گی، لیکن ابھی کا کیا کرے؟ جتنی قرآنی آیات اسے زبانی یاد تھی وہ اسے مسلسل پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جہاز میں سوار کر چکا تھا اور اب جہاز اپنی اڑان بھرنے لگا تھا۔ آخر 1000 فٹ کے فاصلے پر جا کر رکنا تھا اس نے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جہاز پر چڑھا چکا تھا۔ اس کے بہانے، منتیں، ترلے کوئی کام نہ آئے تھے۔ وہ اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے کہنے پر اس نے ناراضگی سے منہ بھی بسور لیا، لیکن قائزان نے اثر نہ لیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف وہ چڑھ گئی تھی جہاز پر، جہاں ایک لیڈی اسے سوئمنگ سوٹ دے رہی تھی، جسے وہ زبردستی ہی اسے پہنا رہا تھا، جبکہ وہ بھی منہ بنائے ہوئے تھی، جبکہ سوئنگ سوٹ میں وہ گول مول گڈا لگ رہی تھی۔ قائزان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا، لیکن ترس نہیں۔ بیوی، تم تو بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہو، یہ صرف 1000 فٹ کا فاصلہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ لوگ 4000 فٹ کے فاصلے سے جمپ کرنے والے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان لوگوں کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے میری جان، اور ایسے ایڈونچر کا نام ہی تو زندگی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ ہی یہی ہے میرا بچہ، چلو زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچو، ہمیں فضا سے یہ دنیا کیسی محسوس ہوگی؟ ہواؤں میں جا کر اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اگر تمہیں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، ورنہ یقیناً وہ بھاگ جاتی۔ اس وقت وہ بس کانپے جا رہی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی تھی۔ اس کے بیلٹ کو اس کی کمر سے باندھتے ہوئے اس نے خود اس کے پیچھے آتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے لاک کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جیسے ہی ہم جمپ کریں گے ویسے ہی اوپر والے جہاز سے لوگ جمپ کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے بالکل پاس آ جائیں گے۔ ہم ہوا میں اکیلے نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ دیکھ کر تمہارا ڈر خود بخود کم ہو جائے گا۔ کتنا مزہ آنے والا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، فضول میں کانپنا بند کرو، وہ اسے پوری طرح سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ مرم کی تو اب آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری تو خوف سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن قائزان کا اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اس لڑکی نے انگلش میں پوچھا تو مرم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ قائزان اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا تھوڑا سا جہاز کے دروازے کے قریب آ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو بیسٹ آف لک وش کرتی پیچھے ہٹی ہی تھی، جبکہ قائزان نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی مرم کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن وہ اس کی چیخوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ فضا میں وہ ہواؤں سے باتیں کر رہے تھے، اتنی بلندی پر زمین کی طرف دیکھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ وہ تو بس چیخیں مارتی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کا زور اتنا تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔
جبکہ اس کے ساتھ قائزان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ خیر اتنا یقین تو اب مرم کو بھی اس پر تھا ہی کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، لیکن اپنے ڈر کو فضاؤں میں محسوس کر کے وہ کافی دیر چیختی رہی، لیکن اب ریلیکس ہو گئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے آگے پیچھے مزید لوگ بھی ہیں جو اپنا یہ فضول سا شوق پورا کر رہے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے کافی سارے لوگوں نے اوپر والے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ کچھ لوگ چیخ رہے تھے، کچھ لوگ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ان کے بالکل قریب سے دور ہوا تھا اچانک خاموش ہو گیا تھا، اور ٹیم اسے دوبارہ اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ مزید کچھ سیکنڈز فضا میں رہنے کے بعد انہیں بھی واپس اوپر کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ واپس اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ قائزان تو کافی پرجوش لگ رہا تھا، جبکہ مرم اس کے سینے سے لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ہاں لیکن یہ ایڈونچر برا نہیں تھا۔ اس نے ایک نئی چیز ایکسپیرینس کی تھی۔ اس نے ایک ایسی چیز کے مزے لیے تھے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اس کی جان اب تک جا رہی تھی، اس کی سانسیں اب تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن یہ چیز کبھی نہ بھلانے والی تھی، شاید وہ اسے ہمیشہ یاد رکھنے والی تھی۔ وہ لوگ جہاز سے نیچے اترے تو قائزان نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ اس آدمی کے لیے جو وہاں راستے میں بے ہوش ہو گیا تھا اس کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی تھی، لیکن شاید وہ آدمی مر چکا تھا کیونکہ ٹیم کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ اس آدمی کا دل بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی، لیکن اگر وہ اتنا ہی زیادہ ڈرپوک تھا یا اسے اتنا ہی زیادہ خوف آتا تھا ان سب چیزوں سے، تو پھر اس کو اس ساری چیزوں میں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتا، یہ ایک ایسا شوق تھا جو اسے موت کے اتنے قریب لے آیا تھا۔ خیر وہ صرف اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کر سکتی تھی، نہ جانے اپنے شوق کے چکر میں اس کی فیملی پر کیا گزرے گی۔ ابھی تک تو شاید اس کی فیملی کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ کیا سوچنے لگی جان، کہیں تم اس آدمی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ میرے خیال میں زندگی کے آخری لمحات کو اس طرح سے جینا چاہتا تھا، لیکن عمر اور وقت کے ساتھ ایسے شوق پورے کیے جاتے ہیں۔ بیچاری ٹیم کہہ رہی ہے شاید ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی ہے، قائزان اسے اپنے ساتھ لگائے بتا رہا تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اس نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا تھا۔ قائزان مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس کے لیے بیچارہ، اگر تو وہ اپنی زندگی کے آخری دن کو ایڈونچر کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا یا اپنے شوق پورے کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ٹیم والے بتا رہے تھے کہ اس نے پہلی دفعہ یہ نہیں کیا ہے، وہ اکثر یہاں پر آتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن دیکھو موت بھی کیا چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے پاس سے دو لڑکیاں گزرتی اردو میں بات کر رہی تھی، یقیناً ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ قائزان یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا تھا، تو پھر وہ اتنا ڈر کیسے گیا کہ اس کی موت ہو گئی؟ اس نے پاس سے گزرتی اس لڑکی کی پوری بات سن لی تھی، جبکہ قائزان نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ کیا اتنی خطرناک چیز ہے جو کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کوئی کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، جب کسی کی موت آئی ہوتی ہے وہ تبھی مرتا ہے۔ شاید اس کی زندگی یہیں پر ختم ہونی تھی، شاید اسی طرح اس کی موت لکھی ہوئی تھی، سو مر گیا۔ اب تمہیں اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ ہوٹل کے قریب ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، یہاں کافی مزیدار قسم کا کھانا ملتا ہے، کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ اس طرح کے عجیب و غریب ایڈونچر کے بعد وہ خود بھی بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر چلو جانو، ہم یہاں وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ایک نظر واپس ایمبولینس کی طرف دیکھتی آگے بڑھ چکی تھی۔ جب ایک نظر قائزان نے بھی اس طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی پن کو، شاید وہ مرم کو کبھی بھی اس چیز کے لیے فورس نہ کرتا، شاید وہ کبھی اسے ایسا کچھ بھی نہ کرنے دیتا جو اس کا دل نہیں مانتا، لیکن اس نے زبردستی کی تھی کیونکہ اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اس ڈر سے نکال چکا تھا اور اسے ایک ایسا ایڈونچر دکھا چکا تھا جس سے یقیناً وہ ایک اچھی چیز ایکسپیرینس کر چکی تھی، شاید زندگی کا صحیح مزہ لے چکی تھی۔
اور باقی اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے سکون ملا تھا۔ مظہر پاشا کے 5 لوگ ختم ہو چکے تھے، اب باری تھی مظہر پاشا کی، جسے اس نے تڑپا تڑپا کر مارنا تھا۔ انجم کا ہی نہیں، اس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کا بدلہ لینا تھا، نہ جانے کتنی بے قصور لڑکیاں اس آدمی کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر چکی تھی۔ اب اس کا وقت آ گیا تھا، اب اس نے ختم ہونا تھا، اور یقیناً اس کی موت بھی بہت قریب تھی اور بہت جلد وہ اس تک پہنچنے والا تھا۔ ہائے میں اتنی اوپر سے نیچے کودی، بہت مشکل ہوتا ہے کودنا، آسان نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ تو زندگی میں تم بھی کودنا، قسم سے مزہ ہی آ گیا۔ میں سوچ رہی ہوں یہ جو ایڈونچر ہے نا، پھر سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تم کہہ رہے تھے کہ 2 دفعہ چھلانگ لگانا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں بائیں گھومتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے یاور کیا کہہ رہا تھا اسے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں پر خوب ہنسے جا رہا تھا۔ وہاں میڈم کی جان نکل رہی تھی اور یہاں میڈم اپنے بھائی کو جلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی حرکتیں کافی مزیدار تھیں۔ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ یاور بھی شاید حیران تھا، یا شاید اسے خوش کرنے کے لیے حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، لیکن اسے مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سنتے ہوئے۔ ارے نہیں نہیں بھائی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ہوگا، کوئی معمولی سی نہیں کودی نہیں لگانی، 4000 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تمہیں پتا بھی تھا وہ جہاز کتنا اونچا تھا؟ اوف اللہ، نیچے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی جیسا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کتنی بہادر ہے، اس نے فرضی کالر اچکاتے ہوئے کہا، تو کہسان نے بڑی مشکل سے اپنے کہے کو کنٹرول کیا تھا۔ ہاں تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اگر میں بہادر نہیں ہوتی تو اتنی اونچی چھلانگ کیسے لگاتی؟ ہاں مجھے یاد آیا، تمہیں پتا ہے ایک آدمی تو ہارٹ اٹیک سے وہیں پر مر گیا، مطلب اس نے جیسے ہی جہاز سے چھلانگ لگائی اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جب اچانک قائزان نے فون کھینچ کر اس کے کان سے الگ کرتے ہوئے بند کر دیا تھا۔ سارا دن کیا بھائی سے باتیں کرنے میں ہی گزار دو گی جانے من؟ اپنے شوہر کی طرف بھی تو نظر کرم کر دو نا، آخر وہاں پر تم نے اتنی بہادری دکھائی ہے۔ وہ فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بناتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، تو اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ یہ نظروں کے کھیل کو میں شرم و حیا سمجھوں یا جھوٹ پکڑے جانے کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے؟ وہ اس انداز میں بولا کہ اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے چہرہ پھیر گئی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جس کے پکڑے جانے پر مجھے کوئی شرمندگی ہوگی، اور میں نے ویسے بھی بہت بہادری دکھائی ہے، اتنی اونچائی سے چھلانگ مارنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ چہرہ پھیر گئی تھی جبکہ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر گیا۔ تو میری جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ تو بہت بہادری والا کام ہے جو تم نے کیا ہے، لیکن اب میں تم سے اس سے بھی زیادہ بہادری والا کام کروا رہا ہوں۔ ہے اس سے بھی زیادہ بہادری والا کام کون سا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تو مشکل کام میں نے زندگی میں کوئی نہیں کیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، کہیں اب وہ اس سے مزید تو کچھ نہیں کروانے والا تھا۔ ہوتا ہے نہ جانے من، ہوتا ہے شوہر کی خدمت والا کام دنیا کا سب سے مشکل کام، اور اس کام کو کرتے ہوئے نا اکثر بیویوں کو موت پڑتی ہے۔ اس کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ انداز میں ایسی شرارت تھی کہ وہ گھور کر رہ گئی۔ استغفر اللہ، آپ کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے مجھے کبھی کوئی موت نہیں پڑی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی سے نقش و نگار بناتے ہوئے بولی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی بھی کام کیا ہی نہیں، نہ تو آپ مجھ سے کپڑے استری کرواتے ہیں، نہ کپڑے دھلواتے ہیں، نہ گھر صاف کرواتے ہیں، نہ کھانا بنواتے ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ اس کے انداز پر صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ بیویوں کے کام صرف یہ سارے نہیں ہوتے، بلکہ بیویوں کے کام تو اور بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے کہ شوہر کو پیار کرنا۔ اس کی کمر میں مزید اپنا ہاتھ مضبوطی سے حائل کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا چکا تھا، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کھینچتا اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہیں ٹھیک سے خدمت کرنا سکھا ہی دوں، وہ اس کی آنکھوں میں خمار آلود انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تو اب وہ اس کی خدمت کا اصل مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کی گردن پر اپنا شدت سے بھرپور لمس چھوڑتے ہوئے اب وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ انداز بڑا محبت بھرا تھا، کبھی انداز میں سختی شامل ہو جاتی تھی۔ وہ نہ جانے کا آج اسے محبت کے کون سے رنگ دکھانے والا تھا۔ اس کا محبت کرنے کا کوئی ایک انداز نہ تھا، وہ ہر انداز میں
اس سے پیار جتاتا تھا، وہ اس وقت بھی وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کی گردن پر اپنی شدت سے بھرپور بوسوں کو بڑی چاہت سے بکھیر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑی تھی جب اس نے آہستہ سے اسے کھینچ کر مزید پاس کیا۔ اس نے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپایا تھا، جبکہ وہ اپنی کمر پر اپنی قمیض کی ڈوری کھلتی ہوئی محسوس کر کے اس کی شرٹ کو سینے پر سے دبوچ چکی تھی، جبکہ اپنی گردن پر اس کے ٹھنڈے بے باکی سے گردش کرتے لبوں کا لمس بھی وہ شدید محسوس کر رہی تھی، جب اچانک اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ میرے کپڑوں کا کیا حال کیا ہے یہ لڑکی؟ یہی کپڑے پہن کر گھومنے جانا تھا ہم نے، وہ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتے ہوئے بولا، تو ایک نظر وہ اس کی شرٹ کو دیکھتی ہنسی تھی، کیونکہ اس کی شرٹ کی استری سینے والی جگہ سے بہت بری طرح سے خراب ہوئی تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے پھر ایسے کاموں میں، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں بالکل ایسا تو ہوتا ہی ہے پھر ایسے کاموں میں، ہم چینج کر کے چلے جائیں گے، پہلے رومانس کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے اس سے یہی جواب چاہتا تھا۔ ہم کہاں جانے والے تھے؟ اس نے اپنے کندھے پر شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، تو وہ اس کے مزید قریب ہوا اور شرٹ کندھے سے ہٹا کر نیچے کر دی۔ تم قائزان کی باہوں میں آنے والی تھی اور میں تمہیں لے کر اپنی محبت کی دنیا میں جانے والا تھا، اب چلیں؟ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر سوالیہ انداز میں بولا، تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جبکہ وہ اسے اپنے قریب کرتا، اس کی سانسوں کو مشکل میں ڈالتا، اس کے ہوش اڑانے لگا تھا۔ وہ اس کے ذہن و دل پر سوار ہوتا، اس کے پور پور کو چومنے لگا تھا، اپنے ہونٹوں سے وہ اس کی سانسیں چھیننے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی شدت سحتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ اب آگے۔ کیسے ہو مظہر پاشا؟ زندہ ہو یا اپنے دوستوں کے غم میں دنیا سے کوچ کر گئے ہو؟ خیر زندہ ہی ہو، کیونکہ تم جیسی ضلالت اتنی آسانی سے مرتی نہیں۔ خیر تمہیں افسوس کے لیے فون کیا ہے، ماتم منا رہے ہو اپنے ساتھیوں کی موت کا؟ ویسے تمہیں منانا بھی چاہیے، بہت دکھ ہوا یار، تمہارے 5 بلکہ 5 نہیں 3 لوگ تو تمہارے سعودیہ میں بھی مر گئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ان لوگوں کی موت کا سن کر۔ ویسے 5 لوگوں کو تو میں وہاں مصر میں ختم کر کے یہاں ترکی آیا تھا۔ وہ جیسے سارے راز کھول رہا تھا، وہ بھی بڑے پرسکون انداز میں۔ تو یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، میرے سارے ساتھیوں کو تم ختم کر رہے تھے، ان سب چیزوں کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے قائزان کاظمی، اب اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے قائزان کا کہا بے ساختہ تھا، تم صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہو مظہر پاشا، تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں، اب تک تو تم نے میرا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ تمہارا پورا گینگ مارا گیا، ایک ایک آدمی کو میں نے چن چن کر ختم کر دیا، اور تم ابھی تک میرے چہرے سے بھی واقفیت حاصل نہیں کر پائے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ گے؟ کتنے بے وقوف ہو تم! مجھے افسوس ہے کہ تم جیسے آدمی پر میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کرنا تو مجھے یہ چاہیے کہ تمہیں بھی تمہارے سارے ساتھیوں کی طرح ایک جھٹکے میں ختم کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، تم اس طرح سے نہیں مرو گے، تم نے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، تمہاری بیٹی تمہارے ان کاموں میں پوری طرح سے شامل ہوگی، ویسے بھی باپ کی سلطنت تو اس کی اولاد ہی سنبھالتی ہے، اور تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ جو کام تم نے غیروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ کام تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تیار ہو جاؤ، تم نے آج تک جو کارنامے سر انجام دیے ہیں نا، ان کی بھرپائی تمہاری اولاد کرے گی۔ جو تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ سب کچھ تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اسے دھمکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ قائزان کاظمی کبھی کسی کو دھمکی نہیں دیتا۔ چپ ہو جاؤ، ایک لفظ مت کہنا میری بیٹی کے خلاف۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اگر میرے چند آدمیوں کو ختم کر دو گے تو میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ میری بیٹی تک پہنچنے کی غلطی کبھی مت کرنا قائزان کاظمی، ورنہ تمہارا کیا انجام ہوگا یہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ اب بھی اسے دھمکا رہا تھا۔ میں اپنے ہر طرح کے انجام کے لیے تیار ہوں، تم تیار ہو جاؤ، تمہاری بیٹی کو 3 دن کے بعد میں تمہارے ہی گھر سے غائب کر دوں گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی تمہیں کہاں ملے گی؟ وہیں جہاں تم باقیوں کی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب دوسری طرف سے مظہر پاشا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس نے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا اور پھر کھل کر ہنسا۔ اپنی بیٹی کے لیے تم ایسے لفظ سن بھی نہیں سکتے، اور دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے مظہر پاشا، تم میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اب تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ قائزان مجھے نہ آپ کا فون چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔
شارٹ سی کرتی میں وہ نیچے بڑا سا پلازو پہنے ہوئے تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی یا ہر طرح کا لباس اس پر سجتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کیا کرو گی جانے من میرے فون کا؟ اس وقت کبھی کبھی لگتا ہے اب مجھے تمہیں تمہارا ہی فون لے کر دے دینا چاہیے، کیونکہ تم میرا فون مجھ سے زیادہ استعمال کرتی ہو۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، یہ باتیں بعد میں نہیں کر سکتے، آپ جو چیز مانگی ہے وہ دے دیجیے نا، میں نے نا بڑا ضروری فون کرنا ہے کسی کو۔ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً ہی اپنا فون نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون لے لیتی، قائزان نے اس کے ہاتھ کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس کرنے پر وہ پوری طرح آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قائزان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا نرم و گرم سا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ پر آرام سے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو کتنی ہی دیر حیرت کے سمندر میں گری رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہوئی تو نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سکون سے آنکھیں بند کیے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے فون پر نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ فون پر آج یاور کی بجائے رسل کا نمبر ملا رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے بھلا رسل سے کیا کام ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم، میں مریم بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ رفیل بھائی آپ کے آس پاس ہے؟ اس نے جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا مریم نے کہنا شروع کیا تھا۔ وعلیکم السلام مریم، الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تم سناؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اور قائزان کہاں ہے؟ تم فون کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ آرام سے سکون سے میری بات سنیں پہلے، ایسا کرے جا کر پانی پی لیجئے، سانس لے لیجئے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ تو میرے فون کرنے پر مرے ہی جا رہے ہیں۔ اسے رسل کی پریشانی پر بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مریم تم ٹھیک ہو نا؟ قائزان تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ قائزان کہاں ہے؟ وہ کیوں فون نہیں کر رہا؟ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ وہ اس کے ریلیکس کرنے پر بھی ریلیکس نہ ہوا تھا۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے جہاز سے کودی لگائی ہے، آپ کو بھی بتانا تھا اور رفیل بھائی کو بھی بتانا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے تو کبھی کام کیا نہیں ہوگا، آخر اتنا مشکل کام ہے بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز بالکل یاور والا ہی تھا۔ قائزان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں انگوٹھے دکھا کر اسے داد دی اور آنکھیں دوبارہ بند کر لیا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے یہ تو، تم نے بہت اچھا کیا، یقیناً قائزان بھی تمہارے ساتھ رہا ہوگا۔ وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا۔ ہاں قائزان تو بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو ہمت دی کہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود کو مزید پاورفل ثابت کرنا چاہا۔ اس کے انداز پر قائزان نے آنکھیں تو نہیں کھولی تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ یقیناً اس کی ساری باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ ہاں بس تم ہی رہ گئی ہو نا اس کا ڈر کم کرنے کے لیے۔ اسے رفیل کی کافی دور سے آواز سنائی دی تھی، یقیناً فون کی آواز اوپن تھی اور وہ بھی اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ یہ کیا کہا رفیل بھائی نے؟ لگتا ہے آپ ڈبلیو کے ساتھ گزاری پنجرے والی رات بھول گئے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کو یاد دلانے کے لیے میں ہوں نا، آ جاؤں گی کچھ ہی دنوں میں واپس۔ میرے بچے کا خیال رکھیے گا، میں آ کر آپ کو سیٹ کروں گی، اس نے کافی غصے سے کہا تھا، جبکہ قائزان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ارے میری بہنا، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو۔ اسے فون میں سے رفیل کی آواز سنائی دی تھی، جس کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے فون ہی بند کر دیا، مطلب اب وہ اس کی کسی طرح کی چالاکیوں میں نہیں پھنسنے والی تھی۔ جبکہ قائزان کا فون اس کے قریب رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد قائزان کھل کر ہنسا تھا۔ کیا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا، میں تو تھک گئی، یہاں جلدی سے واپس چلتے ہیں، بہت خوشی سے بولی۔ جانم ہم مصر واپس نہیں جا رہے، صرف یہ ہوٹل چھوڑ رہے ہیں، ابھی ہم اگلے 5 دن تک یہیں رہیں گے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں نا یہاں بہت اکتا چکی ہوں، مجھے یہاں ہنی مون بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس سے تو مصر ہی بہتر تھا۔ وہ کچھ اداسی سے بولی تو قائزان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں پسند نہیں آئی تمہیں یہ جگہ؟ لڑکیوں کو تو یہ جگہ بہت پسند ہوتی ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ لڑکیاں یہاں آنا پسند کرتی ہے، مجھے لگا کہ تم یہاں آ کر خوشی محسوس کرو گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت ہینڈسم نوجوان ہوتے ہیں، ہر طرف نیلی آنکھوں والے گھوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہر طرف چاند ہی چاند ہوتے ہیں،
لیکن یہاں تو صرف انکلوں کے سروں کے چاند نظر آ رہے ہیں ہر طرف۔ اگر مجھے یہاں آ کر مایوسی ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی نیلی آنکھوں والا نہیں گھوم رہا۔ وہ جیسے اسے اصل وجہ بتا رہی تھی یہاں نہ رکنے کی۔ لڑکی، میرے خیالوں میں مردوں کو دیکھنے کے بجائے تمہیں یہاں کی خوبصورتی کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ تم نے ترکی کا سمندر دیکھا ہے؟ مصر میں دور دور تک ہمارے علاقے میں کوئی سمندر نہیں ہے، صرف صحرا ہی صحرا ہے۔ وہ جیسے اسے احساس دلا رہا تھا وہ یہاں مردوں کی آنکھیں اور چاند سے چہرے دیکھنے آئی تھی۔ یہ جان کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی تو سچ مچ میں بہت بڑی ٹھرکن ثابت ہو رہی تھی اور اسے یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی۔ میں نہ پاکستان میں کراچی اپنی پھوپھو کے گھر سے ہو کر آئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کراچی کا سمندر کتنا بڑا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ترکی میں سمندر دیکھنے کے لیے آؤں گی؟ حد نہیں ہو گئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو یہاں کا شام کا منظر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، وہ اسے احساس دلا رہا تھا۔ یہ شام کا جو خوبصورت ترین منظر ہے نا، یہ میں ہر شام کو دیکھتی ہوں۔ اس دنیا میں آئے مجھے 19 سال ہو گئے ہیں۔ یہ میرے لیے نئی چیز ہرگز نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے میں ترکی میں آؤں گی۔ وہ جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیوں خدا کی نظروں میں گنہگار ہو رہی ہو؟ اتنا ہینڈسم شوہر ہوتے ہوئے تم ترکی کے مردوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ اسے اپنی بیوی کی ٹھڑک کو قابو کرنا تھا۔ میں ترکی کے ان مردوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں جن کا ذکر ناولوں میں کیا گیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، چاند سے چہرے والے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں، اور ویسے بھی ناولوں والے ہیرو پر لائن مارنا گناہ ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ اسی لیے آپ مجھے فضول میں ڈرانا بند کریں۔ اس کے پاس جیسے ہر بات کا جواب تھا۔ قائزان تو سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے ٹھڑک جھاڑ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگوں پر جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ ویسے اچھی ہی بات تھی کہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو یقیناً قائزان انہیں دنیا سے ہٹا چکا ہوتا۔ وہ لوگ رات دیر ہوٹل واپس پہنچے تھے۔ مرم تو گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے 13 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے کافی تھک چکا تھا۔ مرم جان اٹھو، ہوٹل آ گیا بیبی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا نرمی سے اسے جگا رہا تھا۔ مرم بیبی اٹھو نا، دیکھو ہم پہنچ گئے۔ اس نے اس کے گال کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ نیند میں ہی اس کے سینے پہ سر رکھ کر دوبارہ سے سو گئی۔ اس کی پرسکون نیند دیکھ کر قائزان سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ جانے من اپنی آنکھیں کھولو، اندر چلنا ہے، ہم یہاں گاڑی میں ساری رات نہیں گزار سکتے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں، میں جاگ گئی تو میری نیند خراب ہو جائے گی، پھر مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، مجھے سونا ہے، وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے لاڑ سے بولی تھی۔ قائزان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے اسے سیٹ کے ساتھ لگایا۔ تو میرے بچے کو سونا ہے؟ سو جاؤ جانے من، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے نکلتا آہستہ سے دوسری سائڈ پر آیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اس نے سچ مچ میں اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ یوں ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ اندر کی طرف لے گیا تھا۔ سامنے مینیجر نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیتے ہوئے اس سے چابی تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا مشکل تو تھا ہی اس کے لیے دروازے کا لاک کھولنا، لیکن کیا وہ اپنی مرم کے لیے بس اتنا سا نہیں کر سکتا تھا؟ آف کورس کر سکتا تھا، بس اس کی جان کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا اور پھر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کا لاک بند کر کے اسے آ کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ گاڑی میں جو سامان تھا وہ تو اب اس کا صبح ہی لے کر آیا جا سکتا تھا، بس اس کی مرم کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی وہ پرسکون سی دوبارہ نیند میں اتر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے اسکارف کو کھولا اور پھر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اس کے گاؤن کے بٹن کھولے تھے، اور پھر اسی انداز میں اس نے اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے اس کے گاؤن کو اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ مجھے امید ہے تمہاری نیند خراب نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اس کے لبوں پر نرم سا بوسہ دیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا لباس کافی پرسکون تھا۔ اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ہیلو، فون پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ قائزان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اتنا جلدی؟ کہیں تم میرے فون کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے؟ اتنا ڈر میرا؟ ارے پاشا، تم تو ڈر گئے یار، اب تم سے کھیلتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ کیا بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ اس کی پہلی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میری بکواس سننے کی بےتابی؟ پاشا، اب اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ تم تو بہت چاہنے لگے ہو مجھے یار، ایسے تو دشمنی نہیں کی جا سکے گی۔
بکواس بند کرو اور جس مقصد کے لیے فون کیا ہے نا وہ مقصد اپنا مجھے بتاؤ۔ میں تم سے نہ تو ڈرتا ہوں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ چند لوگوں کو ختم کر کے تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ تم مجھے نہیں جانتے قائزان کاظمی، جس دن تم میرے سامنے آئے نا کتے کی موت مرو گے۔ وہ اس اپنی پاور دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے قائزان کا قہقہا بلند ہوا۔ ارے ہاں وہی تو تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر آؤں گا اس سنڈے کو، تمہاری بیٹی کو لے کر جانا ہے نا تمہارے کلائنٹس کے پاس۔ ویسے میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن شاید تمہاری بیٹی کے لیے میں یہ کام کر بھی لوں۔ ظاہری سی بات ہے اب تم خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلائنٹس کے سامنے تو پیش نہیں کر پاؤ گے نا۔ اس کام کے لیے تمہیں کسی نہ کسی انسان کی تو ضرورت ہوگی، اور آدمی تو تمہارے سارے میں نے مار ڈالے ہیں۔ تو پھر ظاہری سی بات ہے اب تمہارے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، صبح شام تم میرے بارے میں سوچتے ہو، میرے فون کا انتظار کرتے ہو، تو تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے بہت اچھے سے کروں گا۔ ویسے میں اس کام میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہ کام اتنے اچھے سے کروں گا کہ تم میرے فین ہو جاؤ گے۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مظہر پاشا نے فون کو اتنے زور سے پکڑ کے رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کے فون کی اسکرین ہی ٹوٹ گئی۔ ارے مظہر پاشا، کر لیا نا اپنا ہاتھ زخمی، تم فی الحال تو خود کو نقصان مت پہنچاؤ یار، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی تمہارے کلائنٹس کو پسند نہیں آئی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کریں گے، بلکہ شاید تمہارا اس سے بھی زیادہ برا حال کریں گے۔ لیکن میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آخر میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ مظہر پاشا نے پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا، تو مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا، لیکن کہاں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر اب آگے کیا ہوگا، کس طریقے سے قائزان مظہر پاشا سے بدلہ لے گا، کیسے وہ اسے مارے گا، کیا وہ سچ مچ اس کی بیٹی کو وہاں سے اٹھائے گا۔ آگے بہت سارے سوال ہیں اور سب کا جواب یہ ناول ہے، تو اس ناول کو سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔